بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سن 91 ہجری ہے۔ 91 ہجری سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے 81 سال ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ان 81 سالوں میں مدینہ المنورہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ان 81 سالوں میں یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ حجرہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ مبارک حجرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حجرہ مبارک میں اپنے 2 عظیم صحابہ اکرام کے ساتھ یہی موجود ہیں۔ ناظرین، اس کا دروازہ اس وقت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، مدینہ میں بہت کچھ ہو چکا، کیا کیا دور آئے اور گئے۔ 91 ہجری میں اس وقت دور جو چل رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا ہے، وہ یہاں کے گورنر ہیں۔ ناظرین، یہاں کے لوگ ان سے بڑے خوش ہیں۔ جو بہت بزرگ لوگ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوبارہ دور آ گیا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں، احادیث مبارک روزانہ بچوں کو بتائی جاتی ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سامنے جنت کا ایک ٹکڑا ہے، حجرہ مبارک ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی مبارک ہیں کہ جن کے پاس اللہ رب العزت کے پیغامات آتے تھے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کے جو ہے وہ وحی فرمایا کرتے تھے، وحی ان کا نزول ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ جنت کا ہی حصہ ہے۔ بچوں کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بچے آتے ہیں مسجد نبوی میں اور نماز ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں یہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مدینہ میں ویسے ہی پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، ویسے ہی سب ایک نظام چل رہا ہے۔ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دور وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف پردہ فرما کے اس کمرے کی حد تک رہ گئے ہیں، ورنہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت پھیل رہی ہے، بہت دور تک جا چکی ہے۔ ناظرین، 91 ہجری ہے، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ازواج مطہرات اس وقت تمام کی تمام ازواج مطہرات کا وصال بھی ہو چکا ہے اور سب جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ جو آپ کو دوسرا حجرہ دکھائی دے رہا ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مبارک حجرہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت امام حسین کے واقعے کو بھی ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں، وہ بھی اب یہاں سے چلے گئے ہیں دوسرے گھر میں۔ یہ حجرات مبارک خالی ہو چکے ہیں اور کئیوں میں دوسرے لوگوں نے آ کے قیام بھی کر لیا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک بند ہے۔ کتنے سالوں سے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ہی 61 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ ان کا وصال ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے یہ دروازہ ہمیشہ سے بند ہے۔ ناظرین، ایک دن سحری کا وقت ہے، صبح کا، رات ساری بارش ہوتی رہی، مدینہ کی فضا بھیگی ہوئی ہے، ہر طرف ایک جیسے خون کی سی چھائی ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ہونے والی ہے۔ ناظرین، عبداللہ بن محمد بن عقیل اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ رات ساری بارش ہوتی رہی، میرا معمول تھا کہ میں رات کے آخری پہر میں مسجد نبوی میں حاضری دیتا تھا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا تھا، آپ بھی بھیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، وہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی میں درود و سلام بھیجتا اور پھر میں مسجد نبوی میں ہی رہتا تھا، اس رات بھی حسب معمول میں نکلا، اور ابھی میں مغیرہ بن شعبہ کے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا، جو کہ جنت البقیع کے پاس تھا یہ والا گھر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے جنت البقیع کی طرف۔
تو فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے ابھی میں قریب ہی تھا کہ ایسی خوشبو مجھے آنا شروع ہوگی جو زندگی میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی. جس خوشبو کی وجہ سے مدینہ المنورہ کا ماحول معطر ہو چکا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ فضا ہی بدلی ہوئی ہے، جیسے کچھ جنت کی فضا بنی ہوئی ہو. ناظرین فرماتے ہیں کہ پھر میں خوشبو کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے پھر میں واپس آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے قریب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب پہنچا، روشنی کم تھی، تو جو میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا تو جو مشرقی دیوار ہے حجرہ مبارک کی، جو جنت البقیع کی طرف ہے، وہ اندر سے گری ہوئی ہے، وہ گر چکی ہے. اب ناظرین جب انہوں نے دیکھا کہ حجرہ مبارک اندر سے دکھائی دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حجرہ مبارک میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا، اور صحابہ اکرام کے لیے بھی جو سلام پیش کیا، سب کو سلام کیا. اور اس کے بعد ابھی میں یہیں پر تھا کہ اچانک مدینہ المنورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پر آ گئے. اب جب آئے وہ ماحول دیکھا تو وہیں کھڑے رہے، اندر داخل ہونے کی جرت نہیں محسوس ہوئی. فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس حجرہ مبارک کے اندر قدم رکھ سکوں، یہ بہت مبارک زمین. فرمایا جلدی سے کپڑا لاؤ اور اس دیوار کو ڈھانپ دو. تو فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو کپڑے سے ڈھانپا تو علی الصباح ایک شخص تھا مدینہ منورہ کا، جس کو مستری یا میسن کہتے ہیں، تو اس کو حجرہ مبارک کے اندر جانے کے لیے کہا گیا. اس نے کہا نہیں، میری ہمت نہیں ہے، کوئی اور بھی میرے ساتھ چلے، میں اکیلے نہیں جاؤں گا. تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ دو اور حضرات بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ناظرین تقریباً 30 سالوں سے یہ دروازہ مبارک بند تھا، آپ کو معلوم ہے. ناظرین اچانک حضرت عمر بن عبدالعزیز رک گئے اور کچھ سوچا. فرمانے لگے کہ ہمیں اس مقدس مقام کے مکینوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ان کے سکون میں خلل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. انہوں نے اپنے آزاد کردہ ایک غلام مزاحم، جو کہ خوش قسمت ترین انسان اس دنیا کا، اس کو اندر جانے کے لیے کہا. اور پھر وہ اندر گیا تو وہ حجرہ مبارک کا جو اس نے دیکھا کہ کہاں سے تعمیر کرنا ہے، وہ دیکھنے کے بعد اس نے بتایا کہ پہلی قبر دوسری دو قبروں کے مقابلے میں تھوڑی سی نیچی تھی. تو ناظرین اس نے پھر یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ پہلی قبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی. تو ناظرین اس حجرے کی اس دیوار کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تعمیر کر دیا گیا. تو ناظرین یہ دیوار اس سے اور زیادہ مضبوط ہوگی. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کے خلیفہ عبد الملک سے مشورہ کیا، ان سے کہا کہ یہ باقی حجرات یہ بھی سارے بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کی دیواریں کسی وقت بھی گر سکتی ہیں. یہی حال مسجد نبی کا بھی ہے. کوئی بھی عمارت آج کل بھی ناظرین دیکھ لیجئے کہ کتنے عرصے میں کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کو بنے ہوئے تو تقریباً 90 سال ہو چکے ہیں. پہلی ہجری میں تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود توسیع فرمائی تھی، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر فرمائی تھی. اب دوبارہ اس کی تعمیر کا وقت آ چکا تھا. تو اس وقت کے خلیفہ نے اجازت دے دی کہ آپ تمام حجرات مبارک کو آپ بے شک ان کو آپ مسمار کر سکتے ہیں، اور مسجد نبی الشریف کو جو ہے وہ شہید کر کے اس کی دوبارہ مضبوط سے مضبوط تر تعمیر کی جائے. ناظرین عمر بن عبدالعزیز نے تمام اس وقت کے علماء کو بھی اپنے ساتھ لیا، سب کے ساتھ صلاح مشورہ کیا، کیونکہ یہ مسجد نبی کی وہ جگہ تھی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوئے، اور صحابہ اکرام نے بھی بعد میں توسیع فرمائی. ناظرین سب سے پہلے حجرہ مبارک کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا. حجرہ مبارک کے ارد گرد
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 4 دیواری بنائی جو کہ کالے پتھر کی تھی. تو یہ 4 کونوں والا جیسے خانہ کعبہ کی عمارت ہے ایسے ہی پتھر، وہی مضبوط پتھر استعمال کیا گیا تھا تاکہ قیامت تک یہ خراب نہ ہو. بہت مضبوط، جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. مضبوط پتھروں سے اس گرد ایک دیوار بنائے گی، اندر والی دیواریں ویسے ہی رہیں. تو ناظرین وہ 4 دیواری بنی اور اس کے بعد مسجد نبی الشریف کو بھی جو پہلی والی جو بلڈنگ تھی، جو عمارت تھی، اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور بابرکت عمارت، اس کو شہید کر کے وہاں پر نئے مضبوط پتھروں کے ساتھ جو نئی ٹیکنالوجی تھی اس کے بعد وہ پھر دوبارہ ستون تعمیر کیے گئے جن میں بہت سارے اور بھی میٹیریل استعمال کیا گیا. تو دوبارہ ستون کی جگہ پر ہی ستون لگائے گئے تھے اور اس کا ایریا بھی گرا دیا گیا. اب کیا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ تمام حجرات مبارک وہ بھی سارے گرا کے مسمار کر کے ان کو بھی مسجد نبی کے اندر لے آئے. حجرہ مبارک بھی اب مسجد نبی کے اندر آ گیا اور اس کے بعد حجرہ مبارک اب ایک 4 کونوں والی خوبصورت عمارت دکھائی دے رہی تھی. عمر بن عبدالعزیز کو بہت اب ڈر لگا، ایک دل میں خوف آیا کہ یہ دکھنے میں بالکل خانہ کعبہ کی مشابہت رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ محبت میں کسی بھی طریقے سے ان کے دل میں آ جائے اور کہیں اس کا طواف نہ شروع کر دے مکہ جانے کی بجائے، کیونکہ یہ بھی تو بڑی عظمت والی عمارت ہے. اس کے اندر کون ہے؟ آخر 2 جہاں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ساتھ 2 صحابہ اکرام بھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور جو کہ 5 کونی دیوار بنائی، یعنی کہ ایک طرف سے 2 کونے رکھ کے جب چوتھا کونا بند ہونے لگا تو اس کے ایرو دے دیا، یعنی کہ ایک کون نکال دی تاکہ یہ 5 کونی دیوار ہو جائے. اب اس کی شکل خانہ کعبہ سے مشابہت نہ رہی، اب یہ ایک الگ سی عمارت ہو گئی. اور ناظرین اس 5 کونی عمارت کو بھی چھپانے کے لیے ایک اور پتلی سی فصیل جو ہے وہ تیار کی گئی تاکہ وہ جگہ بھی بچی رہے اور اس کے اوپر نئی چھت ڈال کے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ بعد میں تاریخ میں وہ ہم بتا چکے ہیں اپنے چینل پہ، ایک اس کے اوپر گنبد بھی بنایا گیا، لکڑی کے چھت اور سفید رنگ کا چمکتا ہوا گنبد جو کہ ماربل کا ہے اور اس کے اوپر پھر ماربل کی چھت بھی ڈال دی گئی. تو ناظرین یہ بھی بہت عرصہ رہا. بعد میں بہت عرصے کے بعد جب دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تو سن 861 ہجری میں جب دوبارہ بجلی، آسمانی بجلی پڑی اور اس کا ایک مسجد کا جو ہے وہ مینار جو ہے وہ شہید ہوا، تو اس کے بعد دوبارہ جو تعمیر کی گئی وہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 881 ہجری میں، اور اس وقت کے بڑے ایک روحانی پیشوا، بڑے اچھے عالم عبد الرحمن السمودی کے نام سے وہ مشہور ہیں. وہ اس وقت انہوں نے حدیث مبارک بھی لکھی اور سیرت النبی پہ بھی بہت کام کیا. تو ان کی ایک کتاب ہے وفا الوفا. انہوں نے مدینہ المنورہ کا پورا ذکر کیا اور وہ بھی حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے بھی وہی خوشبو محسوس کی تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے ایک ساتھی نے جس کا ذکر کیا تھا. تو ناظرین مدینہ المنورہ اس سے بڑھ کے دنیا میں سکون والی خوبصورت والی جگہ ہے ہی نہیں. یا دوسری جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ نبی کا گھر ہے. دونوں کی عظمت اپنی اپنی جگہ. تو ناظرین جب بھی آپ جائیں وہاں پر ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کر کے محسوس کریں مدینہ المنورہ میں. جب بھی آپ مدینہ منورہ میں جائیں، یہ جو آپ کو میں منظر دکھا رہا ہوں آنکھیں بند کر کے محسوس کریں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی آپ آنکھیں بند کریں گے بغیر سوچے آپ کی آنکھوں کے اندر یہ پورے منظر چلیں گے. یہ آپ کو حجرہ مبارک بھی دکھائی دے گا، مسجد نبی بھی دکھائی دے گی اور بھی بہت کچھ دکھائی دے گا. جو بھی اللہ رب العزت چاہے گا وہ آپ کو دکھائی دے گا، لیکن ضرور دکھائی دے گا. میرا اپنا مشاہدہ ہے اور بھی ہزاروں لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے. آپ جائیں تو وہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے ایک بار کوشش کرنی ہے کہ 1400 سال پہلے والے بھی منظر دیکھیں. تو ناظرین اس کے بعد آپ مجھے بھی انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ اس بندے نے ہمیں کیا بتا دیا تھا. ہم تو چلے تھے بس ایک زیارت کرنے کے لیے، ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا دکھائی دے دیا گیا. تو ناظرین